السلام علیکم خواتین و حضرات. مرشد کامل روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو کتاب جہان فقیر. اور سوال بہت اہم. کل کے سوال میں یہ بتایا گیا تھا کہ کھانے پینے سونے کی کیا کوئی لیمٹس ہو سکتی ہیں، اگر ہو سکتی ہیں تو وہ کیا ہیں، اور کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اگر ہم اس طریقے سے کھانا کھائیں تو ہمیں کمزوری محسوس نہیں ہوتی اور تھوڑا سا کھانا کھانے سے بھی پیٹ بھر سکتا ہے. اسی طرح سے سونے کے حوالے سے شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ اپنا آپ وقت دورانیہ جو سونے کا ہے وہ گریجولی کم کرتے چلے جائیے. اس طرح سے آپ کم وقت میں فریش اٹھیں گے اور آپ کی نیند بھی جلدی پوری ہو جایا کرے گی. اور شاہ صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک لمبے عرصے تک تقریباً 30-40 سال تک شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ خود صرف 2.5 گھنٹے نیند لیتے رہے. صبح فجر کی نماز کے بعد سو جاتے تھے اور بس 2.5 گھنٹے کی نیند لے کے وہ بیدار ہو جاتے تھے، آفس چلے جاتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بڑی بات ہے اگر اس پہ عمل ہو سکے. آج کا سوال: رب تعالیٰ کی محبت یقیناً بندے کا ذاتی معاملہ ہے، ہم اپنی نماز اور نفلی روزے کو دوسروں سے کیسے چھپائیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی اتنا دشوار کام نہیں، ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. البتہ فرض نماز چونکہ باجماعت پڑھی جائے گی اس لیے وہ لوگوں کی نظر میں بھی آئے گی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن نفلی عبادات ہم بڑی خوبصورتی سے چھپا سکتے ہیں، کسی کے سامنے ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو جناب شاہ صاحب نے اپنے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا نا، جس میں بھوک پیاس اور نیند اور گفتگو کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا. شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ خلق خدا میں یہ بات نہ کھل سکے کہ آپ نیک انسان ہیں یا کتنی عبادت کرتے ہیں، اپنے باطن کو چھپائے رکھیں. تو اسی حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا تھا. آبویسلی جو فرض نماز ہے، چونکہ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے اس کو مسجد میں جا کے پڑھنا ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ تو آئے گی ہی. اور آبویسلی جو خواتین ہیں اگر کہیں وہ مہمان گئی ہیں یا گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں تو نماز تو چونکہ فرض ہے ہر صورت میں پڑھنی ہے، تو وہ اگر کسی کو پتہ چلتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ہو سکتا ہے اس سے دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ہو اور دوسرے لوگ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں. لیکن شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو نفلی عبادت ہے اس کو چھپایا جا سکتا ہے. اور کیسے چھپایا جا سکتا ہے کہ آپ خود سے اس کا ذکر ہی نہ کریں، اور کوشش کریں کہ جیسے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو اس کا تذکرہ بھی نہ کریں اور خاموش رہیں اس حوالے سے. اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہو کہ کہیں بھی آپ کو کھانا آفر کیا جا رہا ہے تو اگر اوائڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں آفر کیا جا سکتا ہے تو اس ٹائم پہ وہاں جائیں ہی نہ. اس طرح کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. اور کبھی ذکر کرنا ضروری بھی ہو جائے تو اس کو بہت عام سے انداز میں ذکر کر دیا جائے. اچھا، ایک چیز آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، بہت سے لوگ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہوگا کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو نماز کا وقت بھی ہو جائے تو انہیں لگتا ہے کہیں یہ دکھاوے میں نہ آ جائے چیز، تو وہ کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھتے نہیں ہیں دوسروں کے گھر میں جا کے، کہ کہیں یہ نہ سمجھے کوئی کہ جی ہم دکھاوا کر رہے ہیں، یہ ریاکاری ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بڑے نیک انسان ہیں. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ فرض عبادات کے حوالے سے ہم کہیں پہ بھی ہو، ہم نے فرض عبادات کو مس نہیں کرنا. مجھے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اس حوالے سے بہت یاد آتی ہے. کس زمانے میں ان کی کتاب غالباً منہاج العابدین تھی، تو وہ میں پڑھ رہی تھی. اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ شیطان انسان پہ کیسے کیسے وار کرتا ہے. تو اس میں سے ایک وار انہوں نے یہ بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ جیسے بعض اوقات
لوگوں کی موجودگی میں ہم نماز نہیں پڑھتے کہ کہیں لوگ ہمیں نیک نہ سمجھے، تو انہوں نے کہا یہ بھی شیطان کا وار ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے نماز سے دور کرتا ہے. اور اس کا سلوشن بھی میرے اچھے ناظرین انہوں نے بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ ایسے میں آپ اپنے آپ سے کویسچن کریں کہ اگر میں اکیلا ہوتا اور نماز کا یہ وقت ہو جاتا تو کیا میں نماز پڑھتا؟ اگر جواب آئے کہ یس مجھے ہر صورت نماز پڑھنی تھی، اگر میں اکیلا ہوتا تو بھی مجھے نماز پڑھنی تھی، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ ریاکاری نہیں کر رہے. تو اس لیے آپ نماز پڑھیں، آپ مت سوچیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے. آپ نماز سے دور مت ہوں، نماز پڑھ لیجئے. تو بس یہ اپنے آپ کو پرکھنے کا بہت بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ ہم خود سے سوال کر لیں کہ اگر میں اکیلا ہوتا تو کیا میں یہ اچھا کام کرتا؟ اگر جواب آئے یس تو کر ڈالیے، لوگوں کی پرواہ مت کیجیے. اور آج کا جو سوال اور جواب تھا اس کا ریفرنس بتاتی چلوں، کتاب جہان فقیر، پیج 46.